میں ڈاکٹر کیسر احمد ایک بار پھر آپ کے ساتھ. میں آج آپ کو بتاؤں گا جلد کی خشکی کے بارے میں. جلد پر خشکی جو کبھی کبھار جلد کی کچھاؤ یا خارش یا کبھی کبھی زخموں کی شکل بھی اختیار کر لیتا ہے. آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ خشکی ہوتی کیا ہے، ہوتی کس وجہ سے ہے، اور ان کا ایلوپیتھک، ہومیوپیتھک اور ہربل طریقہ علاج بھی بتاؤں گا. جلد کی خشکی جب ہمارے اسکن جو ہے، اس کے اوپر ڈیڈ ٹیشوز ہوتے ہیں، اسکن کے ہی ڈیڈ ٹیشوز ہوتے ہیں جو جلد کی اندر سے ایویپوریٹ ہونے والی نمی کو اندر ہی رہنے دیتی ہے، باہر جلدی نہیں نکلنے دیتی. جلد کے اندر سے موئسچر اور آئلس کو بھی باہر نہیں نکلنے دیتی. یہ ڈیڈ ٹیشوز اس موئسچر سے، اس نمی سے اور آئل سے نم رہتے ہیں، جو ہمارے جلد کو نرم، نازک اور تر و تازہ رکھتی ہے، بیرونی انفیکشنز اور خطرات سے بھی بچاتی ہے. ان ڈیڈ ٹیشوز میں ایسے بیکٹیریاز رہتے ہیں جو ہمارے جلد کی مسلسل صفائی کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے جلد پہ دانے وغیرہ، فریکلز وغیرہ نہیں نکلتے ہیں. ہمارا جلد صاف اور خوبصورت رہتا ہے، جوان دکھتا ہے، رنکلز وغیرہ نہیں آتی. لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گلینڈز صحیح طور پر کام نہیں کر سکتے، یا کسی بیماری کی وجہ سے، یا کسی ادویات کی وجہ سے، خصوصاً ایلوپیتھک ایسی ادویات ہیں جو جلد کی جو گلینڈز پر اثر انداز ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے جلد پر نمی کم ہو جاتی ہے، جلد پر آئلز کا اخراج کم ہو جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے جلد کے امراض شروع ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ پانی کی کمی. کچھ لوگ سردیوں میں پانی بہت کم پیتے ہیں، اس ڈر سے کہ پیشاب بہت زیادہ آئے گا. پانی کی کمی، انتہائی سرد اور خشک موسم، زیادہ کیمیکل والے صابن یا ایکسپائرڈ صابن یا فیس واشز استعمال کرنا. ایکسپائرڈ کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا ہے کہ بہت سارے قیمتی صابن یا فیس واشز جو ہوتے ہیں، یہ عموماً اگر ایکسپائر ہو جائے تو ان کی پیکنگ یا اسٹیکر چینج کر کے ری سیل کیا جاتا ہے، دوبارہ مارکیٹ میں لانچ کیا جاتا ہے، جو اسکن کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوتے ہیں. انتہائی تیز دھوپ. یہ میں گرمیوں کی دھوپ کا ذکر کر رہا ہوں، سردیوں میں دھوپ اتنی تیز نہیں ہوتی. عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ بھی جلد میں خشکی آ جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے، جیسے میں پہلے ابھی بیان کر چکا ہوں، ہمارے گلینڈز کا صحیح کام نہ کر سکنا اور کم پانی پینا. بڑی عمر کے لوگ بھی عموماً پیشاب کی وجہ سے پانی نہیں پیتے. اس کے لیے بہترین حل یہ ہے کہ پانی کو نیم گرم کر کے پیا جائے. ابالنا بالکل نہیں ہے. پانی میں بہت سارے قیمتی نمکیات ہوتے ہیں جو ابالنے سے ضائع ہو جاتے ہیں. کچا پانی، لیکن نیم گرم پانی کولر میں یا گیزر سے لے کے پیا کریں. اس سے آپ کو پیاس بھی زیادہ لگے گی، پیشاب کم آئے گا، اور آپ کی اسکن موئسچر رہے گی. آپ کی اسکن پر آئلز، جو آپ کی قدرتی آئل جسم میں موجود ہیں، وہ جسم پر ہر وقت موجود رہیں گے، جس سے اسکن صاف شفاف ہوتی ہے، اور جو اچھے بیکٹیریا ان کے لیے بہتر ماحول مہیا ہوتا ہے. کچھ ایسی بیماریاں بھی ہیں جو ہمارے جلد کو خشک کر دیتی ہیں. وہ مثلاً تھائرائڈ ڈیزیز یا گلینڈز میں کسی قسم کے انفیکشنز. وہ گلینڈز کا، یا میرا خیال ہے تیسری بار میں کہہ رہا ہوں، اس سے آپ اندازہ لگا لیں گلینڈز کی اہمیت کا. اسی طرح ڈائبٹیز بھی گلینڈز کی ہی وجہ سے ہوتا ہے. کسی گلینڈ کی بیمار ہونے کی وجہ سے شوگر ہو جاتا ہے، لہٰذا بات گلینڈز پہ آ کر رک جاتی ہے. اور گلینڈز جو ہیں، ان کے لیے پانی کا زیادہ مقدار کا ہونا اور ہاضمے کا درست ہونا بہت ضروری ہے. ہاضمے کے لیے میری دوسری ویڈیو دیکھ لیجیے گا. جلد کی خشکی سے بچاؤ کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ آپ دن میں کم از کم، سردیوں میں بھی دن میں کم از کم 8 سے 10 گلاس پانی پئیں، نیم گرم پانی پئیں. نہانے کے فوراً بعد کوئی بھی موئسچرائزر استعمال کر سکتے ہیں، نیچرل موئسچرائزر. کسی قسم کی کریمز نہ استعمال کیا کریں. کریمز یا سن بلاک جو عموماً لوگ دھوپ میں بیٹھنے کے لیے سے پہلے استعمال کرتے ہیں، یا کسی بھی قسم کے کریمز جو ہوتے ہیں، ان میں کیمیکلز ہوتے ہیں، ان میں ایسے آئلز ہوتے ہیں جو آپ کے جسم کو عادی کر دیتے ہیں. اسٹیرائڈز بھی اس میں ڈالے جاتے ہیں جو آپ کے جسم کو عادی کر دیتے ہیں. پھر ان کے بغیر پھر آپ کی اسکن خراب ہونے لگتی ہے، اس لیے مجبوراً پھر آپ کو استعمال کرنا پڑتا ہے. وہ کریم یا وہ لوشن آپ کو پھر مجبوراً استعمال کرنا پڑتا ہے. لہٰذا نیچرل استعمال کیا کریں، اور قدرتی صابن ہو سکے تو استعمال کیا کریں. سردیوں میں عموماً تمام دفاتر میں، کمروں میں، گھروں میں ہیٹر لگے ہوتے ہیں. ہیٹر سے ماحول خشک ہو جاتا ہے. اگر آپ کی جیب اجازت ہے تو ہیومیڈیفائر لگائیں. ہیومیڈیفائر نہیں ہو سکتا تو جو ہیٹر آپ نے لگایا اسی کے اوپر کسی برتن میں پانی رکھ دیا کریں.
جس سے ماحول نم رہے گا اور آپ کی اسکن صحت مند رہے گی. آپ کی اسکن پر موجود اچھے بیکٹیریا کو اچھا ماحول ملے گا اور آپ کی اسکن کن محاسوں دانوں ایکنیز وغیرہ سے بچی رہے گی. اس پانی میں اگر تھوڑا سا نمک بھی ڈالیں تو آپ کو زیادہ فائدے ملیں گے. طریقہ علاج ایلوپیتھی میں ڈرائی اسکن کے لیے کوئی بھی علاج نہیں ہے. عموماً اسٹیرائڈز اور اس طرح کی اینٹی بایوٹکس وغیرہ ایڈوائز کی جاتی ہیں جن کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا. نقصان یہ ہے کہ اس اسٹیرائڈ سے جگر اور کڈنیز پر بہت اور اسپلین پر بہت برا اثر ہوتا ہے جس سے مزید بیماریاں جنم لیتی ہیں. ہومیوپیتھی میں اس کی بہت اچھی ادویات ہیں جن کے لیے لنکس میں نے نیچے ڈسکرپشن میں دی ہوئی ہیں, وہاں سے کلک کریں یا کاپی پیسٹ کریں. خود بھی بنا کر استعمال کر سکتے ہیں, اپنے مریضوں کو بھی ایڈوائز کر سکتے ہیں. ڈاکٹر خواتین حضرات سے میری یہ التجا ہے, درخواست ہے کہ سنگل ریمیڈیز, سنگل دوائی ایڈوائز نہ کیا کریں. یہ ایکسپیریمنٹس کے لیے ہوتا ہے. ایکسپیریمنٹس مطلب کسی دوائی کے استعمال سے پہلے, دوائی کے دوران اور دوائی کے چھوڑنے کے بعد کے اثرات کو نوٹ کیا جاتا ہے. اگر آپ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں کسی اپنے مریض پر تب تو ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ علاج کر رہے ہیں تو برائے مہربانی پراپر فارمولا, پراپر کمبینیشن بنا کر دیا کریں تاکہ آپ کو مریض کو کم وقت میں, کم پیسوں میں زیادہ عرصے کے لیے صحت ملے. اس طرح آپ کے پیشنٹ زیادہ ہوں گے. کچھ لوگوں کو ہربل ادویات اچھی لگتی ہیں, ان کے لیے میں ہربل فارمولاز بتاتا ہوں. بہترین سب سے آسان, یہ سب چیزیں آپ کے کچن میں آپ کو مل جائیں گی. سب سے آسان ہے زیتون کا یا ناریل کا تیل یا زیتون کا تیل یا سرسوں کا تیل, جو بھی آپ کو ملے. نہانے کے فوراً بعد ہاتھوں پر, چہرے پر یا پورے جسم پر لگا لیا کریں. ہلکا ہلکا لگا لیں, کپڑے خراب نہیں ہوتے. اور اس کے علاوہ دودھ میں تھوڑا سا شہد ملا کر, 1-2 چمچ 3 چمچ دودھ میں تھوڑا سا شہد ملا کر یا 1 چمچ چھوٹا چمچ شہد ملا کر اسکن پہ جہاں جہاں آپ کی مرضی ہو, ضرورت ہو وہاں پہ لگا لیا کریں. 10 15 20 30 منٹ بعد سادہ پانی سے دھو لیں, صابن کی ضرورت نہیں پڑتی. تیسرا طریقہ ایلو ویرا جیل. ایلو ویرا جیل وہ والا نہیں جو آپ کو بازار سے ملتا ہے. بازار میں ایلو ویرا جیل کے نام پر جو آپ کو چیز بیچی جا رہی ہے وہ ایلو ویرا بالکل بھی نہیں ہے. گھر میں پودا لگائیں. ایلو ویرا کا ایک پتا آپ کے لیے پورے ہفتے کے لیے کافی ہے. ایلو ویرا کا ایک پتے سے جیل نکالیں, اس کو کسی فوک سے, کانٹے سے اچھی طرح جار کے اندر پھینک لیں تاکہ یہ پانی کی شکل اختیار کر لے, لیکوڈ ہو جائے. اس میں تھوڑا سا شہد, 1 چھوٹا چمچ اندازے سے شہد شامل کر لیں. اگر چاہیں تو اس میں گلیسرین بھی شامل کر لیں. یہ صبح و شام بھی آپ لگا سکتے ہیں, اور صرف شام کو یا صرف صبح بھی لگا سکتے ہیں. 10-15 منٹ لگے رہنے کے بعد دھو لیا کریں. اس سے چہرے سے کیل مہاسے دانے بھی ختم ہو جاتے ہیں. اسکن بہت ہموار, صاف اور نرم ہو جاتی ہے. اسکن کی کلر بھی اچھی ہو جاتی ہے, گورا ہو جاتا ہے اسکن بندہ. اچھا, تیل جو آپ استعمال کرتے ہیں چہرے پر, چاہے وہ کوئی بھی ہے, ناریل کا یا زیتون کا یا سرسوں کا, یا کوئی بھی آرٹیفیشیل کریم اگر آپ لگاتے ہیں تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی کریم یا تیل لگانے کے بعد دھوپ میں نہ نکلا کریں. اس سے اسکن میں میلانین کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے جس سے رنگت تھوڑی سی ڈم ہو جاتی ہے, بندہ سانولا یا کالا ہو جاتا ہے. ایلو ویرا جیل جو میں نے آپ کو بنانے کا طریقہ بتایا ہے, اگر موسم گرم ہے تو اس میں آپ دہی بھی شامل کر سکتے ہیں. بہت بہترین فائدے دیتا ہے. جو دہی بہترین چیز ہے. دہی سے آپ کی جلد پر موجود گڈ بیکٹیریاز کی گروتھ بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے, اور دہی میں ہی موجود بیکٹیریاز آپ کے جلد پر موجود پھپھوندی یعنی فنجائی وغیرہ کو کھا لیتے ہیں, ہضم کر دیتے ہیں. آپ کی جلد صاف ہو جاتی ہے. ڈاکٹر سے کب رجوع کیا جائے؟ اگر آپ کی جلد خدا نخواستہ پھٹنے لگے, اس سے خون یا پانی جیسے مواد نکلنے لگے, یا شدید خارش ہو, ہلکی پھلکی نہیں شدید خارش ہو, یا ایکنیز دانے وغیرہ ضرورت سے زیادہ ہو جائے تو فوری طور پر ڈاکٹر کا رخ کرنا چاہیے. لیکن اگر میری مرضی سے ہو تو ایلوپیتھک بالکل بھی نہیں. ایلوپیتھس آپ کو دوبارہ سے اینٹی بایوٹکس اور اسٹیرائڈز ایڈوائز کریں گے جو بہت سارے مزید دوسرے بیماریوں کو جنم دیتے ہیں. قریبی ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس جایا کریں اور پراپر کمبینیشن ان سے ریکویسٹ کر کے ان سے پراپر فارمولا لیا کریں. سنگل ریمیڈی کبھی بھی نہ لیں ڈاکٹر سے. اب اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو برائے مہربانی لائک شیئر لازمی کریں, اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے فیملی کے ساتھ شیئر کریں, سبسکرائب کریں, اور کمنٹ لازمی لکھیں, اچھا برا جو بھی آپ کی مرضی ہو, تاکہ مجھے میری خامیوں کا بھی پتہ چلے اور تب مجھے یہ بھی پتہ چلے کہ مجھ سے, میری باتوں سے, میرے تجربات سے آپ کو کتنا فائدہ مل رہا ہے. تھینک یو. اللہ دعا میں یاد رکھیے.